اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے انسانی جسم میں سے انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں سے دل کا انتخاب کیا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ کہ اللہ تعالیٰ نے دل پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن کو نازل کیا. دل جتنا اخلاق رذیلہ سے پاک ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اتنا زیادہ قرآن سے متاثر ہوگا، قرآن سے تذکر حاصل کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا. قرآن کریم کا آغاز ہم اعوذ باللہ سے کرتے ہیں. سورہ نحل فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کے آغاز میں سے کہ درمیان میں سے بھی قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ پڑھیں، سورت کا آغاز کریں اعوذ باللہ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذریعے قرآن کے ذریعے مضبوط ہوگا. بندے اور اللہ کا تعلق جو رابطہ ہے وہ قرآن سے مستحکم ہوگا. پھر شیطان مردود کی پناہ پکڑنا، اللہ کی پناہ میں آنا شیطان مردود سے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کے جھانسے، اس کے داؤ پیچ کا ذکر ہے کہ کیسے یہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے. اس کی چالوں کا ذکر ہے کہ وہ بڑا ماہر ہے اپنے آپ کام کا، بڑا خرانٹ ہے. کیسے وہ معمولی سی برائی کو بڑا دلکش بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے جال میں پھنساتا ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ اللہ کا بندہ قرآن پڑھے، اس پر غور کرے، اس کا مطالعہ کرے. یاد رکھیے ہماری اس نشست کا مقصد میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے، ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو دن ہیں، یہ جو رمضان کے دن ہیں، یہ بڑے غنیمت ہیں، بڑے خاص دن ہیں. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دن دکھائے، ہم ان سے کم حق ہو استفادہ کریں. رمضان کی برکات کا نزول ہوتا ہے، اس سے کم حق ہو استفادہ کر سکیں، اپنی توبہ پختہ کر سکیں، ثبات اللہ کی اطاعت پر جماؤ نصیب ہو جائے، ثابت قدمی نصیب ہو جائے. یہ نصیب ہو جائے ہمیں، یہ مل جائے، یہ مقصد ہونا چاہیے. اور میری اور آپ کی یہ نیت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے قریب کر دے، قرآن کی تلاوت کا شغف پیدا ہو جائے، قرآنی آیات پر غور و فکر کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، قرآن ہماری زندگی کا جزو لا ینفق بن جائے. یاد رکھیں اوڑھنا بچھونا بنے قرآن. اس میں عزت ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. عزت قرآن سے. وہ لوگ صحراؤں میں رہنے والے، اونٹوں پہ سفر کرنے والے دیہاتی لوگ، صحابہ کرام، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے محبت کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کی وجہ سے عزت عطا کی. آدھی دنیا فتح کر رہے لوگ. آج ان کا نام ہم بڑے ادب سے لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کا ویسے نام نہیں لیتے جیسے ان صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں. تو اعوذ باللہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان ہمیں بھٹکا نہ سکے. سورہ فاتحہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. حمد اور مدح میں فرق ہوتا ہے. مدح عام ہے، کسی انسان کی بھی تعریف کی جا سکے. حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے. حمد محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کی جائے. وہ ذات کہ جس کی حمد کی جائے وہ مع العظمت ہو، عظمت کے ساتھ، دل میں عظمت ہو، دل میں محبت ہو، تو وہ حمد ہوتی ہے. اس کے ساتھ حمد وہ صرف اللہ کی ذات کی اور کوئی نہیں. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم عربی زبان میں اس لفظ کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رحمت نازل ہونا، رحمت کرنا. تو اللہ کی جو رحمت ہے وہ برس رہی ہے
اہل ایمان پر بھی اور کفار پر بھی. یہ ہے رحمان کا مطلب. یعنی اتھا گہرا سمندر ہے، ایسا سمندر کہ لا ساحل لہ، جس کا کوئی کنارہ نہیں. یہ مطلب ہے اللہ کی رحمت کا، جو برس رہی ہے، سب پر برس رہی ہے. بارش برستی ہے اہل ایمان کے کھیتوں پر بھی اور کفار کے کھیتوں پر بھی. تو کیا مرنے کے بعد یہ اللہ کی رحمت کا سمندر خشک ہو جائے گا؟ نہیں. فرمایا الرحیم بھی ذکر کیا، الرحمن الرحیم، کان بالمؤمنین رحیما. مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ کی رحمت اہل ایمان پر جاری رہے گی. اہل ایمان پر رحمت جاری رہے گی، کفار پر رحمت نہیں ہوگی. کفار پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. تو اس سے امید پیدا ہوتی ہے. اگر آدمی گناہ گار ہے لیکن توحید پرست ہے، عقیدے میں جھول نہیں ہے، صحیح عقیدہ ہے، اللہ معاف کر دے. اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب کتاب لے گا. اشارہ ہے آخرت کی طرف. پہلی آیت میں امید، رحمان الرحمن الرحیم میں امید دلائی ہے، یہاں خوف ہے. تو امید اور خوف کے درمیان مومن کی زندگی گزرتی ہے. اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دو مرض ہیں دل کے، ریا اور تکبر. ریاکاری، دکھلاوا، اور غرور کرنا، تکبر کرنا، یہ دل کو تباہ کر دیتے ہیں. دونوں کا علاج اس آیت میں موجود ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. جب صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو ریا ختم ہو جائے گی. ایاک نعبد، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. تو غرور ٹوٹ جاتا ہے. صرف تیرے آگے جھکتے ہیں یا اللہ، کسی اور سے نہیں مانگتے. کب تک مانگتے رہنا ہے؟ کب تک عبادت کرتے رہنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے. تو جب تک موت باقی نہیں ہوتی اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، اس پر ثبات مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہم بھٹک نہ جائیں، دنیا میں رہ کر غافل نہ ہو جائیں. یہ دنیا بار بار بلاتی ہے، اللہ کو یاد رکھیں کہ کہیں غفلت میں مبتلا نہ ہو. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا. معلوم ہوا کہ راستہ دکھانا کسی اور کی، کوئی اور ذات ہے جو راستہ دکھائے گی. ہدایت کے دو معنی ہیں، توفیق اور ارشاد. تو توفیق اللہ دیتا ہے اور ارشاد، رہنمائی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے. یاد رکھیں آج دنیا میں وہی ہدایت معتبر ہے، وہی رہنمائی معتبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. توحید وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی. عقیدہ آخرت وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیے. اور کوئی عقیدہ قبول نہیں، جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، وہی مقبول ہے. تو یہاں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا. ایک رستہ ہے سیدھا. الصراط بولا، الصراط جمع نہیں بولا، ایک رستہ ہے سیدھا. سیدھا رستہ صرف ایک ہے. دائیں بائیں جو رستے ہیں وہ گمراہی کے رستے. ہم ایک دن میں 17 بار اہدنا الصراط المستقیم کم از کم کہتے ہیں. یعنی 5 نمازوں میں 17 رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو سنن ادا کرتے ہیں وہ الگ ہے. کم از کم 17 بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو ہم سیدھے رستے پر ہیں، پھر کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کہتے رہتے ہیں بار بار؟ وہ شیطان اسی سیدھے رستے پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ سیدھا رستہ دکھا بھی دے تو پھر بھی اس بات کا بھرپور امکان ہے کہ آدمی کسی وقت بھی بھٹک سکتا ہے.
اس نے کہا کہ میں بیٹھوں گا تیرے راستے پر تو کوشش کروں گا کہ لوگ بھٹک جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں. وہ بھی ذکر کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہود و نصارہ کا راستہ نہیں، یہود و نصارہ کا راستہ نہ دکھائیے اللہ. ان میں جو صفات ہیں وہ اپنے اندر نہ آنے دیں، یہودیوں میں اور نصرانیوں میں، اس سے تو ہمیں محفوظ رکھنا. سورہ بقرہ بڑی اہم صورت ہے. یقین کے ساتھ اس کو جو شخص گھر میں پڑھے تو یہ جنات وغیرہ اس قسم کی اشیاء یہ سے بھاگ جاتے ہیں. مسلسل پڑھتا رہے، 1 دن 2 دن 3 دن پڑھتا رہے، اگر وہ محسوس کرتا ہے تو یہ اشیاء چلی جاتی ہیں. تو بالکل آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں، اس کے مضامین میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے. تو ھدی للناس بھی کہا، ھدی للمتقین بھی کہا. جو لوگ اس رستے قرآنی آیات میں جو بیان کیا ہے، جو ہدایت بیان کی ہے، اس کو جب اپنانا شروع کر دیں گے تو ان میں تقویٰ کی صفت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں ھدی للمتقین پھر آگے 3 صفات ذکر کی ہیں پرہیزگار لوگوں کی. الذین یؤمنون بالغیب، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. پھر ویقیمون الصلاۃ، نماز کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. ومما رزقناہم ينفقون، انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق مال کے ساتھ ہے. پھر آگے فرمایا قرآن کریم پر ایمان لانا اور وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کی ہیں ان پر صرف ایمان مطلوب ہے. پچھلی کتابوں پر صرف ایمان لانا مطلوب ہے، عمل مطلوب نہیں. پھر یہ اشارہ موجود ہے، ختم نبوت کا اشارہ اس آیت میں موجود ہے، لطیف اشارہ موجود ہے. پچھلی کتابوں کا ذکر کیا ہے، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا یا کوئی کتاب نازل ہونی ہوتی تو اللہ اشارہ کرتا بعد میں، لیکن نہیں کیا. فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایقان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. ایقان کا مطلب ہے کہ ایسا یقین کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو جس طرح سے یقین ہوتا ہے وہ اس طرح سے آخرت پر یقین رکھنا. اللہ کے رسولوں کو نہیں دیکھنا، ان پر ایسے یقین رکھنا گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. عذاب قبر کو نہیں دیکھا لیکن ایسے یقین رکھنا گویا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پورے صراط کو نہیں دیکھا لیکن ایسے یقین رکھنا گویا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا لیکن اس پر یقین ایسے کرنا گویا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو مومن دنیا میں آخرت رخی زندگی گزارتا ہے، اخروی دنیا کو نہیں دیکھا، اس کے حالات کا صرف علم ہے، لیکن اس دنیا میں رہ کر اس یقین کی ناقہ پر سوار ہو کر آخرت کا سفر طے کرنا ہے. اس کے بعد کفار کا ذکر ہے، وہ لوگ جو واضح طور پر 2 آیات ہیں ان کے بارے میں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. حصول علم کے لیے 3 ذرائع کا ذکر ہے. آنکھ کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، کان سے سن کر علم حاصل کرتے ہیں، اور دل، تینوں پر مہر لگا دی. آنکھ پر یہ تینوں کفار کے لیے جیسے کوئی چیز خط کو کسی چیز کو بند کر کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، نہ کوئی چیز نکل سکتی ہے نہ داخل ہو سکتی. بے ہی کافر کے دل کی حالت ہے، ہدایت اس میں داخل نہیں ہو سکتی. تو 13 آیات منافقین کے بارے میں نفاق ذکر کیا، اور نفاق وہ کون سا جو اعتقادی نفاق ہے، یعنی دل سے اسلام کا اظہار کرنا، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر رکھنا، یہ اعتقادی نفاق ہے. جو شخص اس نفاق میں مبتلا ہے وہ بالاتفاق اسلام سے خارج ہے. صحابہ کرام کا ذکر ہے، فرمایا ان جیسا ایمان لے کر آؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن الناس، جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئیں جیسے کہ صفحہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر. صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. اس زمانے میں کون ایمان لے کر آ رہا تھا؟ صحابہ کرام تھے جو ایمان لے کر آ رہے تھے. تو فرمایا ان جیسا ایمان لے کر آؤ. ان کے ایمان کو کسوٹی قرار دی. قرآن نے آغاز میں ان کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا. ان جیسا ایمان لے کر آؤ، ان جیسا ایمان معتبر ہے ویسا ایمان لے کر آؤ.
تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. فرمایا خبردار، یہی لوگ بے وقوف ہیں. وہ حقیقت میں وہ عقل مند لوگ ہیں. انہوں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے ایمان کو کسوٹی قرار دے دی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. بس اگر تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے وہ لوگ صحابہ کرام تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہی ہدایت یافتہ بن جائیں، کامیاب ہو جائیں. اسی پارے کے آخر میں ذکر. تو پھر عمومی خطاب توحید سے آغاز کیا، اس نے توحید بیان کی قرآن نے، اس کی دلیل دی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوگا یہ تحدی ہے. قرآن میں مختلف مقامات ہیں. پورا قرآن ایک سورت 10 صورتیں، ایک سورت ایک آیت کا بھی چیلنج ہے کہ قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. آج تک یہ چیلنج موجود ہے. یہ صرف نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا. قرآن کے جو 30 پارے ہیں کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ. آج بھی عربی درد موجود ہے. آج بھی 22 سے 24 عرب اسٹیٹس موجود ہیں دنیا میں، ان کی مادری زبان عربی ہے. اور 20 ایسے غیر مسلم ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے. کفار کے پاس وسائل موجود ہیں. یہ چیلنج آج بھی موجود ہے کہ قرآن کریم جیسی قرآن کی زبان ہے جو اللہ کا کلام ہے، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لیا. آج تک کوئی نہیں لا سکتا، آج تک کوئی نہیں لا سکتا. پر ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا. یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ امیر کے تحت زندگی گزارے. ایک امیر چننا ضروری ہے، ایک امیر بنانا ضروری ہے. آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا. پھر فرشتوں کا ذکر ہے. فرشتوں نے ناپسند کیا کہ اللہ تو اس کو بنا رہا ہے، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا. معلوم ہوا فرشتے پسند نہیں کرتے، خون ریزی کو پسند، فساد کو پسند نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، علم الاسماء، اسماء کا علم عطا کیا. فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر دیا. یہاں سے معلوم ہوا کہ علماء صاحب علم کی عزت کرنی چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. آگے بھی قرآن میں آ رہا ہے اسی پارے میں، اس سے متعلق بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا. ان کے نائب تھے ہارون علیہ السلام. تو ان کی قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہوئی، بنی اسرائیل. تو علماء کی بڑی شان ہے. ادھر سے بھی استنباط ہو رہا ہے کہ علماء کی موجودگی، یاد رکھیں کہ شریعت میں بڑی محمود چیز ہے. جس معاشرے میں علماء موجود ہیں، عوام الناس کی جو روحانی تربیت ہے، مذہبی تربیت ہے، وہ آج کے دور میں علماء کریں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علماء کا اٹھ جانا. یرفع العلم، حدیث میں آتا ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا. بڑے بڑے کبار علماء فوت ہو جائیں گے، ان کے فوت ہونے کے ساتھ علم دفن ہوتا چلا جائے گا، ختم ہوتا چلا جائے گا. ایسی کتاب پڑھنے سے علم نہیں آتا. منہج سلف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو، قرآن کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. فہم سلف ضروری ہے. تو وہ علماء کے پاس بیٹھنا، علماء حق کی مجالس میں بیٹھنا، ان سے سیکھنا، تو وہ اٹھتے چلے جائیں گے جب قیامت آئے. تو علماء کی موجودگی یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے اس معاشرے پر، ان لوگوں پر جن میں اہل حق موجود ہیں، علماء حق موجود ہیں. قرآن کریم پہلا پارہ ہے، صحابہ کرام کے ایمان کا ذکر کیا. دیکھیے آخری پیغمبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر قرآن نازل ہوا، اور ان کی بہترین جماعت صحابہ کرام، ان کے ایمان کا آغاز میں ذکر ہوا. نبی علیہ السلام کے عدد کا قرآن میں ذکر ہے اس پہلے پارے میں. یہودی جب نبی علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھتے تھے تو وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، رائینا،
صحابہ کہتے تھے رائینا، کہ آپ ہماری رعایت کیجیے. تو یہودی بیٹھا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے رائینا. یہ عین کو ذرا سا دبا کر کہیں تو یا ساتھ آ جاتی ہے، اس کا مطلب رائی. رائی چرواہے کو کہتے ہیں. تو رائینا کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، اور رائینا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رائینا، اب ہماری رعایت کیجیے. تو یہودی آپ کی مجالس میں شریک ہوتے اور کہتے، حسد دل میں رکھتے تھے، بڑا بغض رکھتے تھے، جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، بہت جانتے تھے. اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے اس بھری مجلس میں کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے. بہت جانتے تھے نبی علیہ السلام کو. تورات میں نبی علیہ السلام کی صفات موجود تھی، بہت جانتے تھے. لیکن حسد کی بنا پر انہوں نے یہ خیال کیا کہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، بنی اسحاق میں سے آئے گا. وہ نبی بنی ہاشم میں سے آ گیا، بنی اسماعیل میں سے آ گیا. یہ وہ نہیں جانتے تھے. اس پر انہوں نے حسد کیا. تو آپ کے مجالس میں بیٹھتے تھے اور اس قسم کی بات کرتے تھے، رائینا کو رائینا. تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلام میں یہ الفاظ بدل دیے. اور میں قولو، تم کہو انظرنا، نظر شفقت فرمائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے فرمایا اس طرح سے آپ کہیے کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، نظر شفقت فرمائیے. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جملہ، وہ لفظ، وہ جملہ کہ جس سے برائی پیدا ہو رہی ہے، وہ صحیح کلمہ، وہ صحیح جملہ کہ جس سے برائی پیدا ہو رہی ہے، جب اس سے برائی پیدا ہو رہی ہو تو اس کو روک دینا چاہیے، کچھ بات نہیں کرنی چاہیے. تو قرآن نے منع کر دیا کہ آپ کی شان کے خلاف ہے. میں انظرنا کہو، یہ مت کہو، رائینا مت کہو، انظرنا کہو. تو اللہ کا کلام قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بیان کرتا ہے، ادب پیش کلام اللہ کرتا ہے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. حصول علم کا یہ پہلا ادب ہے کہ وہ مجلس جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان ہو رہی ہو، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سننا چاہیے. اور اگر کلام اللہ پیش ہو رہا ہو، قرآن کریم پر بات ہو رہی ہو، تو بلا اولا اس میں بھی اسی طرح پوری توجہ کے ساتھ قرآن آیات کو سننا چاہیے. قرآن آیات کی تعبیر، اس کی تشریح، مطلب پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. یہ حصول علم کا پہلا زینہ ہے، پہلا ادب ہے. سمجھیں گے، پہلے سننا پھر سمجھنا ضروری ہے، پھر عمل کی باری آتی. تو یہود کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں. یہ کبھی وہ نہیں چاہتے تھے. ان کی کچھ برائیوں کا ذکر بھی کیا قرآن نے اس پہلے پارے میں، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی جائیں گے. تو میں تل کا مانی جو ہوں، یہ ان کی آرزویں ہیں، کوئی ٹھوس عقیدہ نہیں ہے، کوئی ٹھوس عقیدہ نہیں ہے، فقط ان کی آرزو ہے، ان کی خواہشات ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں. اسلام کا تعلق حسب نسب یا وراثت سے نہیں ہے. اگر اس سے وراثت سے ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ ہوتا، لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہ ہوتی، کفار میں سے نہ ہوتی، اگر ایسا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. جنت میں وہ داخل ہوگا جو شخص صحیح عقیدہ رکھتا ہے اور اس کے مطابق، سنت کے مطابق جس کا عمل ہے. اور آج کی دنیا میں وہ شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، احادیث کا فہم، احادیث کی تشریح، وہ جو صحابہ کرام نے کی، یہ توجہ سے سنے بات، احادیث کی وہ تعبیر جو صحابہ کرام نے کی ہے، جو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھی، آج بھی وہی معتبر ہے. یاد ہے، آج بھی اسی پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے. اسی طرح سے منو سلوہ عطا کی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کہنے لگے جی ہمیں
ہمیں گندم چاہیے، دال چاہیے، اس قسم کی باتیں. قرآن کہتا ہے کیا وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اس بہتر کو چھوڑ کر تم یہ دال والا مانگتے ہو جو کوہتر ہے، ادنا ہے. معلوم ہوا آسمان سے جو شریعت نازل ہوئی ہے، آسمان سے جو قانون نازل ہوا، وہی جو نازل ہوئی ہے وہ اس انسانی قانون سے بہتر ہے. انسان خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو جو قانون خالق نے بنایا وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، وہ ہمیشہ بہتر ہے، وہ ہمیشہ سے بہتر تھا، وہ ہمیشہ بہتر رہے گا. اس عقیدے کو اپنانا چاہیے. یہی عقیدہ یاد رکھیں جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں. جو قانون اسلامی قانون ہے، حقیقت میں وہی قانون ہے، اسی میں حیات ہے، اسی میں حقیقی زندگی ہے. اس کے نفاذ سے ظلم و ستم ختم ہو جاتا ہے، بدعنوانی ختم ہو جاتی ہے، برائی ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے اگر اس کا نفاذ ہو جائے. اگر اسلامی اقدار کا معاشرے میں نفاذ ہو جائے تو بدی ختم ہو جائے گی، برائی رخصت ہو جائے گی. قرآن نے پہلے پارے کے آخر میں ذکر کیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. دیکھیے اگر کپڑے کو رنگا جائے تو کپڑے کا جز پورا ایک ایک حصہ رنگا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہیں رنگ ہے کہیں رنگ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کا جو رنگ ہے اس سے ہم اپنے آپ کو رنگ لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا لباس پہن لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا لباس پہن لیں. یاد رکھیں اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. مصیبتیں تکلیفیں ہر حال میں آتی ہیں. جو شخص اللہ کو چھوڑ دے اس پر بھی مصیبت آتی ہے. یہ فطرت کا قانون دنیا میں جاری بساری ہے. کوئی دنیا میں شخص، کوئی روئے زمین پر یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی مصیبت نہیں آئی، میری زندگی میں کبھی غم نہیں آیا. تو وہ تکلیف، وہ غم، وہ مصیبت جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آتی ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے. یاد رکھیں اس کی بڑی قیمت ملے گی. اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے. اللہ بڑا قدردان ہے. معمولی سی نیکی کا بھی اجر دے، معمولی سی نیکی بھی وہ ضائع نہیں کرے. اس کو کسی چیز کو معمولی نہیں جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے مطالب کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. رمضان کی زندگی میں ان 30 دنوں میں، اس مہینوں میں یاد رکھیں ایک عزم کرنا ضروری ہے کہ جو دوسرے دن ہیں ان میں بھی ہم روزہ رکھیں. روزہ کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنا، گناہ کو ترک کر دینا، گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. اس عادت کو پختہ کریں. 30 دنوں میں اس کی ریاضت کرنی ہے. یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.